بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پا سعادت فرمائی اور دنیا سے ظلمت قدوں کا خاتمہ ہوا۔ وہ بیٹیاں جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ان کو رحمت کا لقب ملا۔ وہ مائیں جن کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا ان کو جنت قرار دیا گیا۔ وہ باپ جس کو منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا، بوڑھا ہونے پر جس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، اس کو گھر کا سربراہ اور اس کی خوشنودی میں رب کی خوشنودی کو قرار دیا گیا۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی اور دنیا کو نور سے سراب کیا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ مطلب بن عبداللہ بن قیس نے اپنے والد اور دادا کی وساطت سے روایت کی کہ میری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی اور ہم دونوں ہم عمر تھے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں عرب فجار کی لڑائی جو عکاظ کے مقام پر لڑی گئی، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 برس کی تھی۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جب آپ کی والدہ کی گود بھری ہوئی تو آپ کے لیے دائیا کو تلاش کیا گیا، چنانچہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سوموار کا دن تھا اور ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا کہ مکے کی پرکیف گلی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے؟ دادا تھے، ان کو بلایا گیا۔ دادا اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ ان کو خبر پہنچی تو وہ آئے اور آ کر اپنے پوتے کو اٹھایا۔ وہ در یتیم جس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا اس کو اپنے سینے سے لگایا اور رحمت نہ رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھ سے جہم بن ابی جہل نے، جو حارث بن حاطب کے ہاں ایک عورت کا مولا تھا اور اسی وجہ سے جہم کو حارث بن حاطب کا مولا بھی کہتے ہیں، جہم نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ حلیمہ بنت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بیان فرماتی ہیں کہ کچھ عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں ہم مکہ آئیں۔ ہمارے ہاتھ خالی تھے، ہمارے پاس گھاس کا پتہ تک نہ تھا۔ میں ایک سبزی مائل سفید رنگ کی گدی پر نکلی جو سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے لاغر ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ تھا اور ایک بڑی عمر کی اونٹنی تھی۔ اللہ کی قسم بچے کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی تھی اور میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اس کا پیٹ بھر سکتی، اور نہ اونٹنی میں اتنا دودھ تھا کہ وہ بچے کو کچھ مل سکے۔ ہم اسی حال میں مکہ پہنچے۔ ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہو، لیکن جب یہ کہا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے پر راضی نہ ہوتی، کیونکہ دودھ پلانے والیاں کہتیں کہ باپ کے بغیر تو بچے کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ اگر بچے کا باپ ہوتا تو اس سے نیک سلوک کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میرے ساتھ بچہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ میں نے اپنے شوہر حارث بن عبداللہ سے کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں کہ کسی دودھ پیتے بچے کو لیے بغیر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ میں اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اپنی چھاتی دی تو اتنا دودھ بھر آیا کہ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ آپ کے دودھ شریک بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے بعد میرا شوہر اپنی اونٹنی کی طرف متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم نے وہ رات بڑے آرام سے گزاری۔ پھر میرے حامد نے مجھ سے کہا، حلیمہ تو نے جو بچہ حاصل کیا ہے، کیا تو نہیں دیکھتی کہ اس بچے کو حاصل کرنے کے بعد ہم پر کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی وسعتیں نازل ہوئی ہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے علاقے میں واپس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم واپسی کے سفر میں ہماری گدی نے اس طرح تیز رفتاری سے سفر طے کیا کہ قافلے والوں کے سارے گدوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ میری ساتھی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی گدی ہے جو تیرے ساتھ آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی گدی ہے۔ تو وہ عورتیں کہنے لگیں
اللہ کی قسم اس کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال ہم اسی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے علاقے میں واپس پہنچے۔ اس وقت ہمارے علاقے کی زمین میں سب زیادہ اجاڑ تھی، لیکن اس کے باوجود ہماری بکریاں جہاں جاتیں پیٹ بھر کر کھاتیں اور شام کو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے۔ میں اپنے قریب جوار میں دوسری لوگوں کی بکریوں کو دیکھتی، لیکن ان کے جانوروں کے دودھ نہیں تھا اور ان کا ریوڑ بھوکھا واپس آتا، یہاں تک کہ لوگ اپنے چراہوں سے کہنے لگے کہ رے کم بختو، حلیمہ کے ریوڑ کے ساتھ اپنی بکریاں کیوں نہیں چراتے؟ تم دیکھتے نہیں کہ وہ اس قدر پیٹ بھر کر آتی ہیں؟ چنانچہ دوسری بکریوں کے ریوڑ چرانے والوں نے بھی اپنی بکریاں حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ کر دیں، لیکن ایسا ہوتا کہ حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا اور دوسرے لوگوں کی بکریاں خالی پیٹ ہوتیں اور ان کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ہم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے مستفید ہوتے رہے اور ان کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 2 سال ہوئی، اور یہ کتنا صحت مند اور توانا ہے۔ ہم ان کو لے کر ان کی ماں کے پاس گئے، کیونکہ ہم ان کی برکات کا مشاہدہ کر چکے تھے، اس لیے ہماری نیت یہ تھی کہ کچھ دن اور آپ ہمارے پاس رہیں۔ جب ہم ان کی ماں کے پاس پہنچے تو ان کی ماں سے کہنے لگے کہ بی بی اس بیٹے کو ہمارے پاس کچھ عرصہ اور رہنے دو، بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور اس کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آپ کو ہمارے ساتھ واپس بھیجنے پر راضی ہو گئیں۔ ایک روز ہم اپنے گھروں کے پیچھے کی طرف تھے اور وہ بچہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے بچوں کے پاس تھا۔ اتنے میں آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 آدمی آئے، وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، انہوں نے اسے لٹا کر اس کا پیٹ چاک کیا۔ یہ سن کر ہم بھاگتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ کھڑے ہیں اور گھبراہٹ کی وجہ سے ان کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے خاوند نے ان کو جلدی سے اٹھایا اور پوچھا، بیٹا تیرا کیا حال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے پاس 2 سفید کپڑوں میں ملبوس شخص آئے، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا اور میرے پیٹ میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ کو پھر ویسے ہی کر دیا جیسے کہ تھا۔ پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان پہنچائے اس سے قبل اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ان کی والدہ کے پاس لے گئے۔ آپ کی والدہ نے دریافت کیا کہ تم اسے واپس کیوں لے آئے ہو، حالانکہ تم اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بہت خواہش مند تھے؟ ہم نے کہا، باخدا کوئی بات نہیں، یہ بچہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اللہ کی توفیق سے وہ ذمہ داری پوری کر دی، ہمیں ڈر ہے کہ انہیں کوئی نقصان یا کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، اس لیے ہم اس بچے کو واپس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے مجھ سے فرمایا، مجھ کو اصل بات ٹھیک ٹھیک بتاؤ، کیا بات ہے؟ ہم نے وہ مکمل واقعہ بیان کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا ہو۔ پھر ہم نے کہا کہ اس بچے کے معاملے میں مجھے صرف شیطان کا خوف ہے۔ پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بچہ بڑی شان والا ہے، اگر تم مجھے اس کے حالات نہ بھی بتاتے تو مجھے اس بچے کی عظمت کا اندازہ تھا، اس لیے کہ میں نے اسے اس حال میں پیٹ میں رکھا کہ مجھے کبھی بھی محسوس نہ ہوا کہ میں حمل میں ہوں۔ جب مجھے اس کا حمل رہ گیا تو مجھے خواب دکھائی آ گیا کہ میرے بدن سے نور برآمد ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، اور اس کی پیدائش بھی دیگر بچوں سے مختلف تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھا۔ ابن فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں حالات کے بارے میں مطلع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے میرے ماں باپ نے ابراہیم سے دعا کی اور سیدنا عیسیٰ نے دنیا کو میری آمد کی خوشخبری سنائی۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ایک نور برآمد ہوا ہے جس سے شام کے زمین اور بصرہ کے محلات جگمگائے گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی رضاعت دور بنی سعد بن بکر میں بسر کیا۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک 2 سفید کپڑوں میں ملبوس شخص میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا پیٹ چیر دیا، پھر میرے سینے کو چاک کیا اور میرے سینے میں سے کوئی سیاہ لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا، پھر میرے سینے اور میرے پیٹ کو دھو کر صاف کیا اور انہیں ویسا ہی کر دیا جیسا وہ پہلے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا،
ان کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ اس نے وزن کیا تو میں بھاری نکلا۔ پھر اس نے کہا اب ان کی امت کے 100 آدمیوں کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ چنانچہ اس نے میرا وزن کیا تو میں ان سے بھی وزن میں بھاری تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کو ان کی امت کے 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ اس نے وزن کیا تو پھر بھی میں ان سے وزن میں زیادہ نکلا۔ اس نے کہا بس کر دو، اگر تم ان کو پوری امت کے ساتھ وزن کرو گے تب بھی یہ ان سے وزن میں زیادہ نکلیں گے۔ یحییٰ بن تہجاد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے سفید بگلوں کی شکل میں آئے جن کے پاس برف، اولے اور ٹھنڈا پانی تھا۔ ان میں سے ایک نے میرے سینے کو چیرا اور دوسرے نے اپنی چونچ سے ہلا کر میرے سینے کو صاف فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ابتدائی 6 ماہ تک آپ کو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر آپ کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے لے گئیں۔ آپ کا اور آپ کی والدہ کا قیام کچھ دیر یثرب میں بھی رہا جہاں آپ نے عراقی سیکھی۔ اس کے بعد آپ ابوا میں ٹھہرے جہاں آپ کے ننیال کا قبیلہ رہتا تھا، اور یہیں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے کندھوں پر تھی۔ انہیں آپ کے والد عبداللہ سے بھی بہت محبت تھی اور آپ سے بھی ان کی محبت شیفتگی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ حتی الامکان وہ آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کے بغیر کھانا نہ کھاتے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، لیکن اللہ کی حکمت کہ حضرت عبد المطلب کی عمر نے بھی وفات نہ کی اور صرف 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ اب اس 8 سالہ در یتیم کی پرورش چچا ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ ابو طالب بھی آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ وہ تجارتی سفر میں اپنے اس عزیز بھتیجے کو ساتھ ہی رکھتے تھے۔ لڑکپن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے وہ بنو سعد کی بکریاں چرا چکے تھے۔ مکہ میں آپ اس دور میں ان لوگوں سے اجرت وصول کرتے تھے جن کی بکریاں آپ چراتے تھے۔ آپ نے خود اس کا ایک دفعہ تذکرہ فرمایا کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو یہ بیر کھایا کرتا تھا۔ ابو طالب نے جب آپ کو کفالت کے لیے لیا اور آپ ہر وقت ابو طالب کے پاس رہتے تھے، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر کا ارادہ کیا۔ روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے لپٹ گئے۔ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور فرمایا چچا جان کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میری نہ اماں ہے نہ باپ۔ ابو طالب کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پگھل گیا اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سفر میں جائیں گے اور میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ قافلہ شام کے علاقے بصرہ میں پہنچا۔ وہاں بحیرہ راہب اپنی عبادت گاہ میں رہتا تھا۔ وہ اس وقت عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تھا اور تورات کی تلاوت بھی کرتا تھا۔ یہ راہب اس کتاب کا علم دیگر لوگوں کو منتقل کرتا تھا۔ اس سال قریشی قافلہ بحیرہ راہب کے پاس ٹھہرا۔ وہ قریشی قافلہ اس سے قبل بھی بارہا اس کے پاس سے گزرتا تھا، لیکن بحیرہ کبھی بھی ان سے کلام نہ کرتا اور نہ کبھی اپنی عبادت گاہ سے نکل کر ان کا استقبال کرتا۔ اس سال جب قریش کا وہ یہ قافلہ اس کی رہائش گاہ کے قریب اترا تو اس نے ان کے لیے کھانا پکوایا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جب وہ اپنی رہائش گاہ میں تھا تو اس نے دیکھا کہ قافلے کے درمیان بادل کا ایک ٹکڑا اس قافلے پر سایہ کیے ہوئے ہے اور قافلہ اس کے قریب کے ایک درخت کے پاس آ کر رکا۔ اس نے دیکھا کہ بادل کا سایہ درخت پر بھی تھا اور درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے کے نیچے تھے۔ بحیرہ راہب نے یہ منظر دیکھا تو اپنی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا اور اس نے ان کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اور جب قافلے کے لیے کھانا تیار کیا گیا تو یہ قافلے کے پاس آیا اور اس نے کہا اے قریش کے سردار، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری اس دعوت کو تم قبول کرو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اے بحیرہ، آج تو آپ کی حالت ہی کچھ اور ہے۔ اس سے قبل آپ نے ایسی دعوت کا اہتمام کبھی نہیں کیا۔ حالانکہ ہم جب حرم سے آتے ہیں تو عموماً آپ کے پاس سے گزر کر جاتے تھے۔ آج خلاف معمول اہتمام کی کیا وجہ ہے؟ بحیرہ نے اس سے کہا آپ لوگ مہمان ہیں، میں نے آپ کی عزت افزائی کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے آپ سب لوگ کھانے میں ضرور شریک ہوں۔ سارا قافلہ اس کی دعوت پر چلا گیا۔ نبی علیہ السلام کو آپ کی کم عمری کی وجہ سے اپنے ڈیرے پر اسی درخت کے نیچے چھوڑ دیا گیا۔
جب بحیرہ نے قافلے والوں کو دیکھا تو اسے وہ چیز دکھائی نہ دی جس کے پیش نظر یہ دعوت کی تھی، جسے وہ جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، قریش کے گروہ، کیا میری اس دعوت پر آپ سب کے سب لوگ آ گئے ہیں؟ پیچھے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے پاس آنے سے کوئی شخص بھی پیچھے نہیں رہ گیا، بس ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ کم عمر ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ تو بحیرہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اس بچے کو بھی بلاؤ اور اس کو بھی اس دعوت میں شریک کرو۔ وہ اس قافلے میں ایک آدمی نے کہا، لات اور عزا کی قسم، ہمارے لیے بات بری ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گیا۔ پھر بحیرہ کی شناخت کے بارے میں اس کے پاس تھی۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور منتشر ہو کر چلے گئے تو بحیرہ اٹھا اور اس نے آپ کو کہا، کیا بیٹے، تجھے لات اور عزا کی قسم دے کر کہتا ہوں تو میں آپ سے پوچھوں گا، مجھے اس کا جواب۔ نے آپ سے اس لیے کہا کہ اس نے قریش کے لوگوں کو ان دونوں کی قسم کھاتے ہوئے سنا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے بحیرہ سے کہا کہ مجھے لات و عزا کی قسم نہ دو بلکہ اللہ کی قسم دو، میں ان دونوں سے بڑھ کر کسی چیز سے بغض نہیں رکھتا۔ بحیرہ نے کہا، آپ مجھے ان باتوں کا جواب دیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے کہا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ بحیرہ نے آپ سے نیند کی، حیت کی اور دیگر امور کے متعلق پوچھا۔ آپ نے اس کو جواب دیتے رہے۔ آپ کے جوابات ان باتوں پر مشتمل تھے جو بحیرہ راہب کے پاس محفوظ تھیں۔ پھر اس نے آپ کی پشت مبارک دیکھی اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت اسی جگہ دیکھی جہاں آپ کے متعلق توریت و انجیل میں لکھا ہوا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ مکالمے سے فارغ ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا، اس لڑکے کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے پوچھا، اس کے والد کا کیسی اور کب انتقال ہوا؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ بھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، ان کا والد انتقال کر گیا۔ بحیرہ نے کہا، آپ نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو وطن واپس لے جائیں اور انہیں یہود سے بچا لیں۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہاں اسے پہچان لیا تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کا بیٹا بہت عظمت والا ہے، اس لیے آپ اس کو جلد لے کر واپس چلے جائیں۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہاں اسے پہچان لیا تو وہ ان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کا بیٹا بہت عظمت والا ہے، اس لیے آپ اس کو لے کر جلد از جلد واپس چلے جائیں۔ ابو طالب آپ کو لے کر واپسی کے سفر روانہ ہو گئے۔ اس سفر کے دوران دیگر اہل کتاب کے علاوہ زبیر، تمام اور ادریس نے بھی آپ کے اندر وہ نشانیاں دیکھی اور مشاہدات دیکھے جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوئے، لیکن بحیرہ راہب نے ان کو اس سے باز رکھا اور اللہ کا خوف دلایا اور تمام باتیں بھی یاد دلائیں جو تورات و انجیل میں موجود تھیں۔ چنانچہ ان تینوں بحیرہ کی نصیحت سے اثر لیا اور حق کو پہچانا۔ ابو طالب نے اس کے بارے میں اشعار کہے جن میں انہوں نے بحیرہ کے ذریعے یہود کے ناپائق عزائم کا ذکر فرمایا۔ اب آپ نے مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد واپسی کا قصد کیا اور واپس مکہ مکرمہ روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ بحیرہ نے ایسی ہی نصیحت دوسرے گروہوں کو بھی کی ہوئی تھی اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے پوری کوشش کی اور یہود کو حد میں رہنے کا مشورہ دیا، اور ابو طالب سے کہا، صرف نصیحتیں کارگر نہ ہوں گی، اب محمد کو واپس بھیج دینا چاہیے، اس لیے کہ حاسدین گات میں ہیں اور اس مبارک بچے کی صفات جملہ کتب میں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بزرگی اور رسالت سے نوازنا چاہا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی حفاظت اور نگرانی میں پروان چڑھایا اور آپ کو جاہلیت کی برائیوں اور گندگیوں سے محفوظ رکھا۔ اب اپنی قوم میں مروت کے اعتبار سے بہت اچھے اخلاق والے، برتر اور پاک دامنی کے لحاظ سے شریف ترین سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے، امانت دار، برائیوں سے بچنے والے، پاک دامنی اور عفت کے حامل تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ اخلاق صالحہ جمع کر دیے تھے، اور یہ بھی مذکورہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق صغر سنی کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت و نگرانی اور امور جاہلیت سے اجتناب کو تحدیث نعمت کے طور پر بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔
ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے بھی نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذکر اس طرح بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تھا اور ہم نے اپنے تہمت گلے کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے اور ہم ان میں سے پتھروں کو ڈال کر کھیلنے کے لیے لا رہے تھے کہ اسی دوران کسی نے ایک زوردار گھونسا مجھے رسید کیا اور کہا کہ اپنا ازار باندھ لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے باپ حضرت عباس بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ قریش نے کعبہ کی تعمیر شروع کی تو ہم پتھر ڈو کر لاتے تھے۔ قریش نے 2 آدمی کی ٹولیاں بنا دیں، عورتیں چونا اور مٹی وغیرہ لاتی اور مرد پتھر لاتے۔ میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، ہم لوگ اپنی اپنی تہبند گلے میں باندھے ہوئے تھے اور ہم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ میں جا رہا تھا اور میرے آگے نبی علیہ السلام تھے، وہ آزار باندھے ہوئے نہیں تھے۔ دکتن آپ منہ کے بل گر پڑے، میں نے اپنا پتھر پھینکا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے اپنی ازار باندھی اور اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے بھی اسی حالت میں چلنے سے روک دیا۔ میں نے یہ واقعہ اس خوف سے کسی سے بیان نہیں کیا کہ لوگ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون نہ کہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ظاہر کر دیا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے اندر 2 راتوں سے زیادہ کبھی ان کاموں کے قصد کا خیال نہ پیدا ہوا جن میں زمانہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ مصروف تھے، اور دونوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھا۔ ایک رات ہم مکہ کے بعض لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا تم ذرا میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنا، میں مکہ جا کر میلے میں شرکت کر لوں۔ میں ایک محفل کے اندر داخل ہوا، گھر سے گانا بجانے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں مرد کی فلاں عورت کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ میں یہ منظر دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے کانوں پر تھپکی دی اور مجھے نیند آ گئی۔ اللہ کی قسم اگلے دن صبح سویرے سورج کی دھوپ کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میں اپنے ساتھی کے ساتھ واپس آیا، اس نے میرا حال پوچھا، میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ دوسری رات میں اپنے ساتھی سے پھر فرمائش کی کہ تم میری بکریوں کے خیال رکھنا۔ چنانچہ میں مکہ آیا، میں نے اس گھر کے اندر گانا بجانے کی آواز سنی اور میں وہاں ٹھہر گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ فلاں مرد کی فلاں عورت کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ میں یہ تمام تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دونوں کانوں پر تھپکی دے کر مجھے سلا دیا، اور اگلے دن میری آنکھ کھلی جب دھوپ نکل چکی تھی۔ میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آ گیا اور سارا ماجرا سنایا اور کہا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھ سکا۔ خدا کی قسم ان 2 واقعات کے بعد میرے اندر اس طرح کی کسی چیز کی طرف میلان پیدا نہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو ہمیشہ کھیل کود سے دور فرمایا اور ہمیشہ فکر و سوچ عطا فرماتے رہے۔ حضور علیہ السلام کی لڑک پن، جوانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سب سے اعلیٰ و رفع تھی، اور کوئی بھی شخصیت آپ علیہ السلام کی کبھی بھی مقابلے میں نہیں آ سکتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا میں سب سے بہترین ذات ہے۔ آپ علیہ السلام کی ہر ادا خوبصورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مطابق تھی۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی غلامی کرنی چاہیے، اور جس طرح آپ نے زندگی گزارنے کا ارشاد فرمایا ہے اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے، کہ ہماری فلاح، ہماری کامیابی اسی چیز میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی اہرزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر ہمارے ماں باپ، ہماری جان مال، ہر چیز قربان ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمیں اپنے قیمتی کمنٹس کے ساتھ بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ خدا حافظ۔